السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ انجینئر محمد علی مرزا پہ ریسنٹلی ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، جو کہ ایون پیر جو افضل قادری صاحب نے انہوں نے جو FIR کروائی علی بھائی پہ، اس پہ بھی وہ اعتراض کرتے ہیں، اور ایون مزید بریلوی علماء خاص طور پہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم قادیانیوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ تو یہ جنرلی تو علی بھائی نے ایک پکی دی تھی، لیکن آج اس میں نے ایک اور پوائنٹ کی بات ہوئی ریسنٹلی علی بھائی نے بھی ہائی لائٹ کیا، لیکن اس سے پہلے بھی مجھے پتہ تھی، مطلب میرے علم میں تھی کیونکہ میں خود پریویسلی بریلوی رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جو شاہ احمد نورانی صاحب نے جب بھٹو کے دور میں جو ہے جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا آفیشلی پاکستان کے قانون میں، تو اس وقت جب بحث ہو رہی تھی تو اس وقت جو شاہ احمد نورانی صاحب تھے انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ جو بات آج علی بھائی کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ سر جو بھٹو صاحب کو کہا تھا کہ یہ آپ تو ان کو مسلمان یا کافر کہنے کی ڈسکشن کر رہے ہیں، انہوں نے تو آپ کو بھی کافر نہیں کہنا ہے اور ہمیں بھی کافر کہنا ہے، مطلب یہ تو ہمیں بھی مسلمان نہیں مانتے، کیونکہ ایک ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ جو اگر پیغمبر کا انکار کرنے والا وہ کافر ہوتا ہے، تو آپ کو یہ کیسے، مطلب اگر وہ ان کے مطابق وہ نبی ہے تو وہ اگر اس کے ہم نبی نہیں مانتے تو وہ ہمیں ڈیفینیٹلی کافر ہی کہیں گے، وہ ہمیں مسلمان کہہ ہی نہیں سکتے۔ وہ کہیں جو ہمارے مولوی اعتراض کر رہے ہیں جی کہ بریلوی کے جو لاہوری گروپ ہے وہ میں آپ کو جو ہے مسلمان سمجھتا ہے، تو سر وہ اگر مسلمان سمجھتا ہے تو پھر اس کو یہ بھی امپلائڈ جو بات ہے انہیں یہ بھی بتائیں کہ ہم آپ کے جو جس کو جھوٹے نبی کو آپ کے اس کو ہم دجال سمجھتے ہیں، جھوٹا اور کذاب سمجھتے ہیں۔ البتہ ہم علی بھائی کی اس کے حوالے سے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں قادیانی کافر نہ کہیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ یار میں نے کب یہ والی بات کی؟ یہ بات ہی کچھ اور تھی۔ یہ قرآن کی سنت پہ عمل کر کے میں نے ایک تعلیق بالمحال بیان کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ قادیانی آپ مسلمانوں کو گھیرتے ہیں مظلوم بن کے اور کہتے ہیں دیکھو ہم اتنے مظلوم ہیں، ہمیں یہ لوگ کافر کہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے پہلے کافر کہا تھا باقی مسلمانوں کو۔ آج ان کے پاس یہ وکٹم کارڈ ہے، تو ان کے ساتھ آپ نے جب علمی ڈیبیٹ کرنی ہے نا تو ان کو یہ پھکی دینی ہے آپ نے کہ ٹھیک ہے تم ہمیں مسلمان مانو، ہم بھی تمہیں مسلمان مان لیں گے۔ اور میں نے ساتھ کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، اسے کہا جاتا ہے عربی میں تعلیق بالمحال، یعنی ایسی مثال بیان کرنا کہ جو پاسبل ہی نہ ہو۔ اور قرآن میں اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، کئی ایک مثالیں قرآن میں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ جس قرآن نے پہلے یہ آیت نازل کی تھی لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے، پھر یہ آیت کیوں نازل کی؟ اس لیے کہ سمجھانے کے لیے کرسچنز کو کہ اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا نا تو جس طرح انسان کا بیٹا انسان، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا، اس طرح اللہ کا بیٹا اللہ ہوتا تو میں اس کی عبادت کر رہا ہوتا۔ مراد یہ کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال۔ اور کل تک یہ ان کا فخر تھا کہ بھٹو کی موجودگی میں قادیانیوں کو کافر اس لیے قرار دیا گیا۔ یہ کہتے ہیں ہمارے جو شاہ احمد نورانی صاحب تھے نا انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ ان کے خلاف فیصلہ چلا گیا قادیانیوں کے، اور وہ بات وہی تھی جو انجینئر صاحب نے کی ہوئی ہے۔ کل تک ان کے فخر تھی۔ آپ پتہ ہی معاملہ جب پھنس گیا نا، بھٹو تو ظاہر آپ کو پتہ ہے سیکولر بندہ تھا، اس کا مذہب سے کوئی اتنا لینا دینا نہیں تھا۔ شاہ احمد نورانی صاحب نے گیم یہ کھیلی، اسے علم الکلام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بھٹو صاحب چھوڑ دیں، یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں قادیانی۔ انہوں نے کہا ہے منو کافر سمجھتے رہے؟ انہوں نے کہا آپ پوچھ لو۔ جب مرزا طاہر سے پوچھا گیا نا، انہوں نے کہا ہاں جی آپ جب ہمارے نبی کو نہیں مان رہے تو آپ کافر ہی ہیں۔ انہوں نے کہا دبو انہاں نو ہے جڑے منو کافر کہندے نے۔ کیوں؟ اور بھائی ان کی مجبوری ہے، انہوں نے اس دجال کو نبی مانا ہوا ہے، اور نبی کا انکار کرنے والا کافر ہی ہوگا نا۔ تو میں نے کہا تھا قادیانیوں کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک ہو کہ ٹھیک ہے سانو مسلمان مانو لیکن لکھوا کے لے آؤ، جس دن ہمیں مسلمان مانو گے ہم بھی تمہیں مسلمان مان لیں گے، اور ٹائم قیامت تک ابھی لکھوا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ مجھے بتائیں کوئی آپ کو آ کے مسلمان ہونے والا شخص نیو مسلم یہ آفر کرے کہ میں نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانوں گا، مجھے مسلمان ہونے کی ڈگری دے دو، کیا ہم دیں گے؟ اور اگر دیں گے تو ہم خود کافر ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر وہ ہمیں مسلمان کہنا وہ خود کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں تو اسے دجال مانے میں ہوں جسے وہ پیغمبر مان رہے ہیں، تو جب وہ مجھے مسلمان مان لیں گے تو میرا مقدمہ انہوں نے مان لیا کہ وہ دجال ہے۔ اسے علم الکلام کہا جاتا ہے، اور یہ پچھلے 1200 سال میں مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ یہ تو جاہل پڑھے لکھے لوگ تو ہے کوئی نہیں، نہ انہیں دین کا علم، نہ انہیں علم الکلام کا پتہ، نہ انہیں قرآن کا پتہ، نہ انہیں احادیث کا پتہ، اور جنہیں پتہ ہے وہی کونے بڑھ کے بیٹھے۔ تو پھر میرے بریلوی بھائیو کیا کرو گے شاہ احمد نورانی صاحب کے ساتھ؟ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تو ایک جملہ پکڑ لیا ہے، اس کے اوپر تو آپ گرفت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جملہ پکڑنے والا ہے بھی نہیں، وہ بات بالکل ٹھیک ہو رہی ہے۔ لیکن اب آپ شاہ احمد نورانی صاحب کے حوالے سے کیا ایکشن لیں گے؟ ان کے خلاف بھی ہمیں ایکشن چاہیے اور بھرپور ایکشن چاہیے۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب، آپ کا جو زندگی کا جینے اور مرنے کا مقصد ایک ہے کہ آپ نے انجینئر صاحب کے خلاف جو ہے وہ ان کی ہر بات کا رد کرنا ہے، تو سر وہ ذرا رد شروع کریں آپ ذرا شاہ احمد نورانی صاحب کے اوپر بھی، تاکہ آپ کی عوام آپ کے اوپر کچھ فتویٰ لگائے۔ اپنے بزرگوں کو، اپنے بابے صاحب کو پیارے ہوتے ہیں، یہ بابے اہل حدیثوں کو بھی پیارے ہیں، آپ تو شاہی کوئی نہیں۔ اہل حدیث جو سب سے زیادہ قرآن و سنت کا راگ لاتے تھے ان کو اپنے بابے پیارے ہیں، تو آپ تو ہے ہی بڑے دور، مطلب بریلوی تو دیوبندیوں کے بھی بعد ہی آتے ہیں شاید۔
बाबा परस्ती में भी, मतलब सबसे हाई लेवल पे जो है ना वो बाबा परस्ती में बरेलवी हैं। तो सर आप ज़रा फतवा लगाएं ना शाह नूरानी साहब पे कि उन्होंने जो उस टाइम पार्लियामेंट में बात की थी वो गलत कही थी, या आप हिम्मत नहीं करेंगे। जी तो देखिए आपने वीडियो, तो इससे देख लें, खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि जो बात हमारे मौलवी जो है वो इंजीनियर साहब के बुक्स में इस वक्त इतने आगे आ चुके हैं कि उन्होंने ये नहीं देखना कि क्या हक है क्या गलत है। वो तो कई दफ़ा अली भाई कहते होते हैं कि ये मुझे नहीं लगता, मुझे ताज्जुब भी नहीं होगा कि ये कल एक खुदा का इनकार कर देंगे और ये कहेंगे कि दो खुदा हैं, क्योंकि इंजीनियर कह रहा है कि एक खुदा है। तो अली भाई के बुक्स में हो सकता है ये इस हद तक चले जाएँ, लेकिन यह है कि डेफिनेट सी बात है कि जो जिस बात पे अभी वो अली भाई पे एतराज़ कर रहे हैं वो तो एतराज़ बनता ही नहीं है कि जो अली भाई ने एतराज़ उठाया वो इवन जब भी वो जिक्र करते हैं, इवन वो जो आला हज़रत की किताब जो है जिसमें उसामुल रहमान में भी जब जिक्र करते हैं वो कहते हैं ये इन्होंने अहले हदीस को, उसके अलावा देवबंदियों को और जो अहले तशय्युअ इनको कादियानी काफरों के साथ जिक्र किया है। कभी भी उनको ये नहीं कहा कि कादियानी मुसलमानों के साथ जिक्र किया है, कादियानी काफरों के साथ ही जिक्र किया है, यही कह रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यही है कि बस वो एक बुक्स में जो एक छोटा सा जुमला पकड़ लेते हैं और उस पर कहीं से कहीं अपनी बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमारी तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो बाकी इसके अलावा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मुस्तक़बिल में भी इसके हवाले से जो भी वीडियोज़ आएंगी तो इंशाल्लाह आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।